یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے روزوں کی فرضیت کا؟ مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا فلسفہ اور مقصد بیان کر دیا گیا، ورنہ ایک آدمی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی، کھانے پینے کی اشیاء، جائز خواہشات پہ کنٹرول، پھر ان چیزوں سے اللہ نے جو انسان کے لیے اللہ نے بنائی، اللہ رب العالمین فرمائے کہ آپ ان کو روزے کے اندر استعمال نہیں کر سکتے، نہ پانی استعمال کر سکتے ہو، نہ کوئی چیز کھا سکتے ہو۔ بیوی جو انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، نہ اس کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ تو فرمایا مقصد ہے کہ تمہاری عادت بنائی جائے کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ مقصود تمہیں متقی بنانا ہے، یہ ہے روزے کا مقصد۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اب روزے کے اندر ان جائز چیزوں کو بھی استعمال نہیں کرتا، افطار روزے کے بعد وہ ناجائز چیزیں بھی استعمال کرتا ہے، تو ایسے بندے نے روزے کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ روزے کا مقصد تھا کہ تقوی کی عادت بن جائے کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزے کے اندر انسان پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے، عبادت کی عادت بن جائے۔ روزے کے اندر بندہ ان جائز چیزوں کو بھی استعمال نہیں کرتا۔ اب باقی ایام، باقی وقت اس طرح گزارنا ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، یہ ہے روزے کا مقصد۔ مضمون ہمارا وہی ہے جو چل رہا ہے، اعمال صالحہ کے ذریعے گناہوں کو مٹانا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ثواب اپنی جگہ، لیکن اللہ ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے لیے بخاری اور مسلم کی حدیث سنیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے ایماناً، تصدیق کرتے ہوئے، کس چیز کی تصدیق ہے؟ جو کچھ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کے آئے اس پر ایمان، اور روزے کی فرضیت پر بھی ایمان کے روزہ ہم پہ فرض کر دیا گیا، وَاحْتِسَابًا، اور ثواب کی طلب کی خاطر اخلاص کے ساتھ
صرف اللہ کی رضا کی خاطر، یہ ہے احتساباً کا معنی۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی گناہ اس سے ہوئے، گزشتہ سارے گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ مراد ہے، اور یہ بات تو پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی راتوں میں جو قیام کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے۔ اب تراویح کی نماز کی فضیلت کا بیان ہے۔ ایمانا و احتسابا، تصدیق کرتے ہوئے، شریعت کی تصدیق کرتے ہوئے، ثواب کے ارادے کے ساتھ، احتسابا۔ دیکھیں احتسابا کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ خلوص ہوگا تو ثواب ملے گا۔ اگر اس لیے بندہ تراویح پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، ریاکاری آ گئی، اخلاص نہیں ہے، تراویح پڑھانے والے جس طرح اس دور میں ائمہ مقصود پیسہ کمانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ خود سمجھ لیں، فیصلہ کریں اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ اخلاص کے ساتھ، ثواب کے طلب کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اور کوئی مقصد نہیں۔ مقتدی کا مقصد اچھا ہو تو امام کا مقصد تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہونا چاہیے نا۔ اس لیے مفتیان کرام وہ فرماتی ہیں کہ خیال کرنا ایسا تمہارا امام نہیں ہونا چاہیے جس کا مقصد ہے کہ میں ان دنوں کے اندر پیسے جمع کروں گا، تو ایسے امام سے تو وہ بہتر ہے جو تمہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے تمہیں تراویح پڑھا دے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ الحمدللہ جس مضمون کو شروع کیا، مضمون بھی وہی، رمضان قریب ہے۔ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کے اندر اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنی مبارک مہینہ ہے، دن کو روزہ ہے، رات کو نوافل کی ادائیگی ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تراویح پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے، اور اللہ کا فضل و کرم دیکھو کہ اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو بندہ شب قدر کو قیام کرتا ہے، یہ آخری عشرے کی تاک راتیں، 21، 23، 25، 27، 29 کی راتیں، یہ تاک کی راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ شب قدر کو جو بندہ قیام کرتا ہے، جس کے متعلق سورۃ القدر کے اندر فرمایا خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینہ نا، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، اور 1000 مہینہ ہوتا ہے 83 سال 4 مہینوں کا، اس سے بھی بہتر۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کے کتنے بڑے احسان ہیں کہ شب قدر کو آپ قیام کریں، شب قدر کے اندر آپ عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالی 1000 مہینے سے بھی بہتر اللہ رب العالمین تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اللہ، اللہ کا اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن بار بار احتساباً احتساباً احتساباً،
تو سچ فرمایا مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، اعمال کی دار و مدار نیات پر ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ بندہ روزہ رکھے نیت اچھی ہونی چاہیے، بندہ تراویح پڑھے نیت اچھی ہونی چاہیے، اور شب قدر کو بیدار ہوتا ہے عبادت کرتا ہے نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت میں فرق آیا، اخلاص اگر نہیں، ریاکاری آ گئی تو کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے اس حدیث پاک کے اندر، بخاری اور مسلم کی حدیث، اس کے اندر مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ رب العالمین کا جو اس امت پہ فضل و کرم اور احسان ہے کس طرح اس کا ذکر فرما دیا۔ تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، تو اس سے بھرپور فائدے اٹھانے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو قیام کریں گے، تراویح پڑھیں گے، نوافل ادا کریں گے، قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ ہمیں شب قدر تک پہنچا دے، ان راتوں تک جن کی عبادت اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پہ بہت بڑے مہربان ہیں۔ بندہ جو اچھا عمل کرتا ہے اس کا ثواب الگ، اور ساتھ ساتھ اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔